السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و اعظم النبیین اما بعد. درس کو پچھلے ہفتے چھوڑا گیا تھا آیت نمبر 82 پہ، جہاں تک ہم نے کنٹینیو کر لیا تھا الحمدللہ. اب اس کے بعد کا درس ہے آیت نمبر 83 سے. تو یہ والی آیت پچھلے والے درس میں تھوڑی سی ذکر کی گئی تھی، وہیں سے ہم شروع کر رہے ہیں، جس میں اللہ عز و جل نے کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور وہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، ان سے کہو کہ اب میں تلاوت کروں گا تمہارے سامنے اس کا ذکر، یعنی کہ اس کے بارے میں. تو سب سے پہلے تو یہ لوگ کون ہیں جو پوچھ رہے ہیں؟ تو یہ جو سوال پوچھا گیا ہے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود نے پوچھا ہے، یہ والا بھی اوپینین ملتا ہے، اور یہ مشرکین نے پوچھا ہے، یہ والا اوپینین بھی ملتا ہے. لیکن یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ یہ کفار نے پوچھا ہے. یہ والی بات واضح ہے کہ بھئی چاہے وہ مشرکین نے پوچھا ہو یا پھر وہ یہودیوں نے پوچھا ہو، یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ کفار نے، یعنی کہ جو اسلام میں داخل نہیں تھے، ان لوگوں نے یہ چیز پوچھی کہ ذرا ذوالقرنین کے بارے میں بتاؤ. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالج کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ان لوگوں نے پوچھا تھا. ٹھیک ہے. اب ذوالقرنین کون ہے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں. تو یہ جو نام ہے ذوالقرنین، اس نام کی وجہ سے ذوالقرنین کون ہے اس بارے میں بہت سارے اوپینینز ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو لفظ ہے ذوالقرنین، اس کا مطلب ہوتا ہے دو قرن والا. اب اس کی جو ایکسپلینیشن ہے کہ قرن کس کو کہا جائے گا، اس کے میننگ کی وجہ سے اتنے سارے اوپینین بنے کہ ذوالقرنین کون ہے. میں معافی چاہوں گا آپ سے، مجھے بس آپ 1 منٹ کا وقت دیں. آن لائن کچھ لوگوں کو جوائن کرانے کے لیے یہ لنک سینڈ کرنا ہے مجھے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ ذوالقرنین اس لفظ کی وجہ سے اس بندے کے ایکسپلینیشن میں، یعنی کہ اس کے نام کے ایکسپلینیشن میں بہت سارے اوپینینز ہیں. سب سے پہلی بات، ذوالقرنین کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ 2 سینگ والا شخص ہے. ٹھیک ہے. تو کسی انسان کے 2 سینگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ ایسے کہ ذوالقرنین جو تھا وہ ایک ایسا ہیلمٹ پہنتا تھا اپنے سر پہ، ایک ایسا مکٹ جس کے اندر 2 سینگ ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اس طرح سے، تو اس وجہ سے اس کو ذوالقرنین. دوسرا اوپینین، اس کے بال اتنے لمبے تھے کہ وہ اپنے بالوں کو چوٹی کا باندھ کر رکھتا تھا، جیسے کہ آپ نے لڑکیوں کی چوٹیاں بھی دیکھی ہوں گی. تو وہ 2 چوٹیاں باندھ کر رکھتا تھا، اس کو بھی کہا گیا ذوالقرنین، 2 چوٹی والا شخص. ٹھیک ہے. پھر اسی کے بعد میں ایک ایکسپلینیشن یہ ہے کہ کیونکہ وہ اتنے لمبے سمے تک زندہ رہا، جس میں اس نے 2 جنریشنز دیکھی. مطلب اس کی عمر شاید رہی ہو 180 سال یا 200 یا 250 سال، واللہ عالم. پہلے عمریں زیادہ ہوتی تھی. تو یہ اس نے 2 زمانے دیکھے، اس وجہ سے اس کو کہا گیا ذوالقرنین، کیونکہ زمانے کو بھی قرن کہا جاتا ہے عربی میں. اور ذوالقرنین کا میننگ بن جائے گا، لٹرل میننگ بن جائے گا 2 زمانے والا.
تو یہ والا بھی اوپینین ہے. اور ایک جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ، اور یہ جو میں اب اوپینین آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت سارے صحابہ حضرات کا اوپینین تھا، کہ وہ ایک زمانے میں جب رہ رہا تھا تو اس نے اللہ کی دین کی دعوت دی لوگوں کو، اور لوگوں نے اس کو قتل کر دیا. کچھ عرصے کے بعد اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا، اور اس نے دوبارہ پھر دین کی دعوت دی لوگوں کو اسی طرح سے. تو یہ ایک زمانے میں زندہ رہ کے مرنے کے بعد دوبارہ کسی دوسرے زمانے میں زندہ ہوا اور پھر جیا. اس وجہ سے بھی اس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے، یعنی دو زمانوں والا، دو جنریشنز والا. جی نہیں، وہی باڈی اس کی، مطلب دوبارہ اس کو زندہ کر دیا گیا. جی بالکل. تو اس وجہ سے بھی، یس، اس وجہ سے بھی اس کو ذوالقرنین کہا گیا. ایک اوپینین یہ والا ہے. ٹھیک ہے. ایک اوپینین یہ والا ہے جو کہ قرآن میں آگے آتا ہے، ابھی اسی اسٹوری میں آگے آ جائے گا، کہ کیونکہ اس نے دنیا کا ایسا ایسا حصہ ٹریول کر لیا تھا، یعنی کہ اس نے دنیا کا ایسٹرن موسٹ ایریا ٹریول کر لیا، پھر ویسٹرن موسٹ ایریا ٹریول کر لیا. وہ پوری طرح ایسٹ میں چلا گیا، پوری طرح ویسٹ میں چلا گیا، دنیا کے دونوں کونے اس نے دیکھ لیے. کونے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، قرن. تو اس وجہ سے یہ بھی ایکسپلینیشن ہے اس کی، ذوالقرنین، دو کونوں والا، یعنی کہ دو سائڈز دیکھ لی اس نے دھرتی کی، پوری اس سائڈ میں بھی چلا گیا، اس سائڈ میں بھی چلا گیا. یہ نہیں، اس کی بات نہیں چل رہی ہے. یہ آپ کا مطلب اس جگہ پہ یہ والا سوال نہیں ہے، ویلڈ نہیں ہے یہ والا سوال اس جگہ پہ، اس اسٹوری میں. یہ جہاں کی بات چل رہی ہے، جو اسٹوری چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نان مسلمس نے سوال پوچھا کہ ذوالقرنین کون ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس ٹائم پہ جو اس وقت سعودی عربیہ میں دکھائی دیتا ہے وہ پوری طرح مسلمانوں کا نہیں ہے، ابھی دین کی تبلیغ شروع ہی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جس زمانے کی بات چل رہی ہے وہ زمانہ ابھی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کون سا زمانہ ہے. ذوالقرنین کا جو زمانہ ہے وہ آگے آئے گی تفصیل. ٹھیک ہے. تو یہ ساری ایکسپلینیشنز تھیں ذوالقرنین کے نام کے بارے میں، کہ یہ اس کا نام اس طرح سے استعمال کیوں کیا گیا. لیکن ہم اس کو ایز اے پراپر نیم ہی استعمال کریں گے، ذوالقرنین بول کر استعمال ہم اس کو کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کیا خبر دیتے ہیں آگے؟ انا مکننا له فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا فاتبع سببا، کہ ہم نے اس کو دھرتی پر مضبوطی دے دی، اور ہم نے اس کو دیا تھا ہر ایک چیز میں ایک سبب، یعنی کہ ایک راستہ، اور اس نے ان راستوں میں سے ایک راستے کو فالو کیا. ٹھیک ہے. تو اب یہ سببہ کیا ہے، اس کی ایکسپلینیشن بھی آپ سمجھ لیں. اس میں اسکالرز نے یہ کہا ہے کہ اس کو ہر طرح کی ٹیکنالوجی دی گئی تھی، یعنی کہ اس زمانے کے اعتبار سے ہر طرح کی ٹیکنالوجی دی گئی تھی، ایک ایکسپلینیشن. دوسری ایکسپلینیشن یہ ہے کہ اس کو ہر چیز کی نالج دی گئی تھی، یعنی کہ دھرتی پہ جو چیزیں موجود ہیں ہر چیز کی نالج، مطلب فزکس کی اس کو نالج ہے، کیمسٹری کی اس کو نالج ہے، بایولوجی، میتھس، سائنس، سب طرح کی وہ سب جانتا تھا، یہ اس کو نالج تھی. تو یہ ایکسپلینیشنز آپ کو سببہ کی ملتی ہیں. نہیں، اکیلا ہے وہ. ہاں اکیلا ہے، جو آیت میں مینشن کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اکیلا ہے. ٹھیک ہے. اب لیکن اس شخص کے بارے میں تھوڑا سا اور یہ اور سن لیں کہ اب اس شخص کو ہم کیا مانیں، اس کو ہم کوئی نبی مانیں یا اس کو عام آدمی مانیں. تو اس میں الگ الگ اسکالرز نے بہت الگ الگ باتیں کہی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس میں ہم یہ والا رخ اختیار کر سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ شخص یہ نبی ہے یا ایک عالم ہے یا پھر ایک عام نیک آدمی ہے. ہم یہ والا اس میں رخ اختیار کر سکتے ہیں، یہ زیادہ بہتر رہے گا. کیوں؟ کیونکہ ایک حدیث ملتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا ذوالقرنین نبی ہے یا ایک نیک آدمی. تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی کہ میں نہیں جانتا کہ وہ نبی ہے یا ایک آدمی. تو اس لیے ہمیں اس میں زیادہ اور جاننے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ چیز اللہ نے بتائی ہے، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، یعنی اللہ نے اس کو ہر طرح کا علم اور ہر طرح کی ٹیکنالوجی دے رکھی تھی. اب اس میں ہی اسکالرز کا اختلاف ہے، کیونکہ یہ چیز جو ہے اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے آتی ہے،
اور وہی آ سکتی ہے صرف نبی کے پاس. تو اس وجہ سے کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ بھائی وہ نبی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بھائی میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ نبی ہے یا ایک نیک آدمی, تو اس وجہ سے ہم کنفرم نہیں کر سکتے کہ وہ ایک نبی ہے. تو اللہ کی طرف سے کیونکہ الہام بھی ہوتا ہے, ایک چیز ہوتی ہے الہام, یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں. جیسے کہ ہم لوگ بھی عام زندگی میں ابھی اس وقت 2025 میں ہی دیکھ لیں آپ اگر جو ہے آپ کے ذہن میں کبھی کبھار یہ آتا ہوگا کہ بھائی میں اس شخص سے یہ بات کہوں گا تاکہ اس کو اچھا لگے, یا پھر میں ابھی ذرا آدھا گھنٹہ قرآن پڑھوں آج. تو یہ ہمارے ذہن میں جو چیزیں آتی ہیں یہ الہام ہوتا ہے ایک طرح سے, مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی خیر کی بات دل میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ الہام جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ ایک عام انسان کو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو فَأَتْبَعَ سَبَبًا, تو ان سب راستوں میں سے جو اللہ نے اس کو عطا کیے ہیں اس نے ایک راستے کو فالو کیا. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا. اور اس نے وہ راستہ تب تک فالو کیا جب تک کہ وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں پہ سورج ڈوب رہا تھا. اس نے پایا سورج کو ڈوبتے ہوئے ایک عین حمیئتن, یعنی کہ اس نے سورج کو ایک پانی کا بڑا سا چشمہ ہے جو کہ کالے رنگ کا ہے, یا پھر کہہ سکتے ہیں گہرے رنگ کا ہے, جو قرآن کا یہاں پہ لفظ آیا ہے اس کے حساب سے بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو ایک گہرے رنگ کے پانی کے چشمے میں اس نے سورج کو ڈوبتے ہوئے پایا. ٹھیک ہے, وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا, اور اسی جگہ کے پاس میں اس نے ایک لوگوں کا گروپ پایا وہاں پہ, یعنی کہ ایک وہاں پہ ایک مطلب آبادی ہے, لوگ رہ رہے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے, تو یہاں تک کی بات یہ ہوئی کہ اس نے ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں پہ سورج ڈوب رہا ہے اور ایک وہ کالا سا پانی ہے جہاں پہ سورج ڈوبتے ہوئے اس کو دکھائی دیا. اسی کے پاس میں جو ہے ایک وہاں پہ آبادی ہے, لوگ رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس جگہ پہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قلنا, ہم نے کہا, یا ذا القرنین, او ذو القرنین, اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا, چاہو تو تم ان کو عذاب میں ڈال دو, یعنی کہ ان کو سزا دو ان لوگوں کو, اما ان تتخذ فیہم حسنا, اور چاہو تو تم ان کے ساتھ اچھے سے سلوک کرو. ٹھیک ہے, یہاں تک کی بات سمجھ میں سب کو آ چکی ہے. ذوالقرنین سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اب یہاں پہ یہ والی جو آیت ہے, اس آیت کی وجہ سے جو اسکالرز ہیں ان کا رجحان یہ ہو گیا ہے کہ وہ ایک نبی ہے, کیونکہ اس طرح سے کسی سے کہا جائے تو یہ ایک نبی سے کہی جاتی ہے اس طرح سے بات ڈائریکٹلی. ہاں بالکل, تو اس طرح سے ہی کہا جا رہا ہے یہ, لیکن پھر بھی کوئی بھی یہ کنفرم نہیں کہتا کہ بھائی یہ ایک نبی ہیں. اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میں نہیں جانتا ما ادری ام ہوا نبیا او رجلا صالحا, کہ وہ ایک نبی ہیں یا پھر وہ ایک عام آدمی ہے. یہ رسول اللہ نے کہی یہ بات, نبی سے بہت پہلے. تبھی تو ان سے سوال پوچھا جا رہا ہے, جو یہود ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی بتاؤ ذوالقرنین کے بارے میں, تو پہلے کی بات ہے. نہیں ان سے بہت پہلے. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو کہا گیا ہے, یعنی کہ اللہ نے جو کہا, اب ایسا مانا جا سکتا ہے کہ اللہ نے الہام کیا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ہو سکتا ہے وحی نہ ہو, الہام ہو. جی. ہوں ہوں اس بارے میں کوئی ہمارے پاس ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پہلے آیا. ٹھیک ہے, لیکن ہاں اس بات کے بارے میں تو ہیں دلائل اور باتیں بہت ساری کہ جو مرنے کے بعد اس نے دوبارہ والی زندگی جی ہے. اگر اس والی بات کو ہم مانتے ہیں کہ بھئی یہ والی بات صحیح ہے, تو وہ والا زمانہ اس کا کافی بعد کا زمانہ ہے. مطلب ایک زمانے میں وہ جیا, مر گیا, تو اللہ نے اس کو جو دوبارہ اٹھایا ہے وہ کچھ عرصے کے بعد میں اٹھایا ہے, اس لیے اس کو 2 جنریشن کہا گیا ہے, ایک جنریشن کے بعد پورے. ہاں ٹھیک ہے, تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے جو بات کہی ہے کہ تم چاہو تو ان کو عذاب دو, یعنی سزا دو, یا پھر تم چاہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو قوم تھی جو اس نے وہاں پائی جہاں پہ سورج ڈوب رہا ہے,
وہ ایک کافر قوم ہے، ٹھیک ہے، وہ مومنین نہیں ہے. تو اللہ نے اس سے کہا کہ بھئی ہمارا جو ہے نا جو حکم ہے وہ تم یہاں پہ نافذ کرو. اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ جب ہدایت پر کفار نہیں آتے ہیں یا پھر جب ظلم بڑھ جاتا ہے کسی علاقے کا اور وہ انبیاء کی بھی بات نہیں مان رہے ہوتے، تو اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہر قوم کو ایک اللہ نے عذاب میں ڈالا ہے، اور وہ عذاب مختلف ہوتا ہے ہر جگہ پہ. تو ہم یہ مان سکتے ہیں کہ ذوالقرنین کے ذریعے مروانا یا کل کرانا اللہ کے ایک عذاب کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ والی بات یہاں تک ہم روک سکتے ہیں. اب یہ جو پوائنٹ ہے کہ وہ سورج ڈوب رہا تھا، تو اس کے بارے میں بہت الگ الگ اوپینینز یہاں پہ ہمیں دنیا کے اسکالرس کے ملیں گے. کیونکہ یہ جو لفظ ہے یہاں پہ عین حمیۃ، قرآن کی، کیونکہ میں پچھلے کسی درس میں مینشن کر چکا ہوں یہ کہ الگ الگ قراءات ہمارے پاس موجود ہیں، 7 قراءات موجود ہیں. اس میں سے اس کو کچھ قراءات میں حامیتن بھی پڑھا گیا ہے. جیسے کہ القاریہ صورت میں آپ نے ایک لفظ پڑھا ہوگا نار حامیہ. ٹھیک ہے، وما ادراک ما ہی نار حامیہ. تو حامیہ والا جو لفظ ہے وہ بھی یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے کچھ قراءات میں. یہاں پہ حمیۃن استعمال کیا گیا. حمیۃن استعمال کرتے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور معاویہ رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے اس کو حامیۃ، عین حامیۃ وجد عندها قوما، ایسے کر کے. تو اگر ہم نے اس کو حامیۃ پڑھا تو میننگ بدل جائے گا. اس کا میننگ مانا جائے گا پھر ایک گرم پانی. اور اگر ہم اس کو حمیۃ پڑھتے ہیں تو اس کا میننگ ہو رہا ہے ایک کالا پانی. ٹھیک ہے، تو جو ظاہری آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ جو سمندر ہے. کیونکہ آپ لوگوں نے یہ شاید نوٹس کیا ہو کہ جب سن سیٹ ہوتا ہے اور آپ کسی بیچ پہ ہیں تو سورج ڈوب رہا ہے، ٹھیک ہے، سن سیٹ جو ہو رہا ہوتا تو آپ کو پانی میں جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے. لیکن حقیقت میں کیا ہو رہا ہوتا ہے ہم سب کو پتا ہے، دنیا گھوم رہی ہوتی ہے اور دنیا کے ایک دوسری والی سائڈ پہ سورج جا رہا ہوتا ہے. مثلاً ابھی یہاں پہ رات ہو رہی ہے ہمارے انڈیا میں، تو امریکہ میں دن ہو رہا ہوگا کیونکہ وہ ہمارے ارتھ کے دوسری سائڈ پر ہے. ٹھیک ہے، تو یہی منظر اس کے سامنے پیش آیا، یعنی ذوالقرنین کے. وہ وہاں کھڑا ہے بیچ پر، ہم ایسا مطلب امیجن کر رہے ہیں ابھی، تو اس کے سامنے سورج ڈوب رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو پانی ہے اس کے سامنے، یعنی کہ جس بیچ پر بھی وہ موجود ہے، وہ ڈارک کلر کا ایک پانی ہے، ڈارک سمندر ہے کوئی. ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ یہ ہو گیا. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ یا پھر کوئی ایک گرم طریقے کا سمندر ہے. جی ہوں ہو سکتا ہے، یہ اچھا پوائنٹ ہے، ہو سکتا ہے ایسا. باقی اس میں اور کوئی اگر کچھ چاہے تو کچھ کہہ سکتا ہے اس میں، اگر اس میں کوئی مطالعہ کر کے آیا ہوگا. ہوں لیکن سورج ڈوب رہا ہے ہوں تو سورج کو ہم یہاں پر ایک تشبیہ کے روپ میں دیکھ رہے ہیں کہ سورج پانی کے اندر ڈوب رہا ہے، جبکہ سورج تو دھرتی میں ڈوبتا ہی نہیں ہے. وہ تو ہوں جہاں ہے جہاں سے نکلتا اربوں کلومیٹر دور ہے وہ دھرتی سے، ہوں اور وہاں جا کے ڈوبتا ہے. وہ تو جہاں پر ہوں وہ ڈوب رہا ہو، مگر جہاں پر بھی ملا کے وہ چھپتا ہے، مطلب دنیا گھوم رہی ہے نا ہوں سورج کی. بالکل. تو یہ تو ہم ویسے ہی بولتے ہیں میٹافیزیکل کہ سورج ڈوب گیا ہے. صحیح. میں بتاتا ہوں اس میں جو لفظ آیا ہے وہ کیا آیا ہے؟ وجدہا تغرب فی عین حمیۃ. تو یہاں پہ جو لفظ ہے تغربو، تغربو کا اصل مطلب ہوتا ہے سورج کا چھپنا. یہ میری غلطی ہے کہ میں نے ڈوبنا بولا اردو میں. ٹھیک ہے، کیونکہ لفظ جو آیا ہے وہ تغربو آیا ہے، اور تغربو کا لٹرل میننگ ہوتا ہے ٹو بی سیٹ، یعنی سن کا سیٹ ہونا. ٹھیک ہے، یہ اس کا میننگ ہے. تو ڈوبنا جو ہے وہ میں خود بول رہا تھا سمجھانے کے لیے، تو ڈوبنا نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ سورج کا چھپنا ہی ہے جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں اپنی لینگویج میں یا انگلش میں یا اردو میں. لیکن جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھائی پانی میں کیوں جا رہا ہے یہ، وہ اس والی بات سے کہی جا سکتی ہے کیونکہ لفظ آیا ہے فی عین حمیۃ، یعنی کہ پانی میں چھپ رہا ہے، یہ چیز کہی جا رہی ہے. تو اس میں اب سوال کیا تھا؟ پانی میں چھپ رہا ہے سورج. ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
اس کا یہ میننگ نہیں ہوا کہ پانی میں چھپ رہا ہے. جیسے کہ میں نے ابھی شروع میں وضاحت دی تھی, پھر سے وہ والی وضاحت میں دیتا ہوں کہ جب ہم کسی بیچ پر کھڑے ہیں اور ہمارے سامنے سن سیٹ ہو رہا ہے, تو ظاہری سین جو ہمارے سامنے کریٹ ہوگا, جو امیج بنے گی وہ کیا ہوگی کہ بھائی اس پانی کے اندر سورج جا رہا ہے. آپ لوگوں نے سینریز بھی دیکھی ہوں گی, جو پینٹنگز ہوتی ہیں وہ بھی دیکھی ہوں گی, اور جو پرانی پینٹنگز ہوتی ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی, بہت پرانی آرکیک ٹائپ کی. تو اس میں بھی اسی طرح سے پورٹری کیا جاتا ہے کہ بھائی پانی کے اندر جا رہا ہے سورج, لیکن حقیقت جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے وہ بس ارتھ کے دوسری سائڈ پہ جا رہا ہے, وہ پانی کے اندر نہیں جا رہا. لیکن ظاہری طور پہ آنکھوں سے جو نظر آئے گی چیز وہ یہ ہوگی کہ بھائی پانی میں جا رہا ہے سورج. اور آج تک اس کو ایسے ہی کہا جاتا ہے, 2025 تک بھی. اگر آپ شعر و اشعار دیکھیں شاعروں کے, تو اس میں بھی اسی طرح سے کہا جاتا ہے سورج کا ڈوبنا, پانی میں جانا, سمندر میں جانا. اس طرح کے مجھے اشعار یاد نہیں ہے, لیکن بہت سارے اشعار میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. یہ جو لفظ ہے عینی, ہوں, عین کا مطلب چشمہ ہوتا ہے, جی اور آنکھ بھی ہوتا ہے نا. جی اور ہمیں یہاں مطلب کالا ڈسکی مرکی پانی, جی اور اس کی یہ جو ہے دوسری آیتوں میں بھی اس طرح کے لفظ آئے ہیں, جی جو کہ یہاں مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں. جیسے کہ وہ آئی ہے کہ سورہ ہجر میں ہے, اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے والی 15ویں سورت ہے وہ, اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. تو وہ ہما اسی طرح اسی لفظ سے وہ اس کی روٹ ہے. وہاں پہ بھی کیونکہ وہ سڑی ہوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کرا. وہاں پہ پھر دوبارہ یہی جب ابلیس اپنی بات کرتا ہے, تو یہ کوئی اس طرح کی مٹی بھی تو ہے وہاں پہ, جو ایک بالکل مرکی واٹر ہے اور ڈسکی مٹی ہے بالکل کالی. تو اس کے اندر یہ والا میننگ بھی چھپا ہوا ہے. تو اس طرح کا میننگ سورج میں اس طرح کی بات تو بیچ پہ جب ہوتی ہے, جب بیچ میں بہت ساری کوئی گندگی کو اس طرح کو وہ چیز آ جائے, تو یہاں پر اس کو اس سے کیسے ہم کنیکٹ کریں. بات صحیح ہے آپ کی. اس میں جیسے کہ آپ نے کہا, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات مینشن کری ہے کہ بھئی ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا, تو اس جگہ پر بھی یہ والا لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن میں, ٹھیک ہے, حما جو لفظ ہے. تو اس کا اصل میننگ ہوتا ہے ایک اس قسم کی مٹی جس کو گیلا کر دیا گیا ہو, یا پھر مٹی کو اگر لکوڈ میں مکس کر دیں تو جو چیز بنے گی کلے, وہ چیز, ٹھیک ہے. تو اس سے ظاہری طور پہ جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ پر پہنچا ہے جہاں پہ ایک طرح کا دلدل ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ پانی اور مٹی کا جو مکسچر ہے وہ ہے وہاں پہ, اور اس جگہ پہ سورج ڈوب رہا ہے. یعنی کہ ایک بہت ہی بڑی ایک واٹر باڈی ہے جہاں پہ مٹی مکس ہو چکی ہے, جس کو دلدل کہا جائے گا, ایک بڑا سا دلدل. تو اس جگہ پہ سن سیٹ ہوتے ہوئے اس نے دیکھا. جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے. کیا چیز, کیا نہیں, تب تک تیل نہیں ملا تھا جب کی یہ بات ہے. ہاں, آپ سب کو آواز آ رہی ہے آن لائن جنہوں نے جوائن کیا ہے؟ آپ لوگ ہینڈ ریز کر کے بتا دیں, اور اگر چاہیں تو لکھ کر بتا دیں چیٹ باکس میں, ٹھیک. ٹھیک ہے, تو اگر آن لائن بھی کوئی اپنا اوپینین دینا چاہتا ہے تو پلیز اس پہ دے, جو بھی مطالعہ وغیرہ کر کے آئے ہوں. میں تو اس میں بات بتا چکا اپنی جو مجھے پتا تھی, باقی آپ لوگ اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں. کچھ بتائیے آپ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو جگہ ہے اس کو لٹرلی مطلب لے کے سمجھے, ہوں, جو کہ ہے کہ سورج پانی کی طرف ڈوب گیا تھا جو ڈوبتا نہیں ہے, اور مغرب کی طرف چلا گیا تھا وہ, تو بالکل ادھر چلے جائیں ہم اس ایریا میں, کیا وہ جگہ پاسبل ہے ملنا؟ کیا وہ جگہ ملنا پاسبل ہے؟ اچھا سوال ہے یہ, لیکن اس کا جواب یہ ہوگا کہ اب کیونکہ یہ جس زمانے کی اسٹوری ہے
تب سے اب تک اتنے زیادہ جغرافیکل چینجز آ چکے ہیں اس دھرتی پہ، تو شاید آپ کو اس کیفیت میں وہ جگہ نہ ملے. مطلب اگر ہمیں مان لیجیے وہ ایگزیکٹ پوائنٹ بھی مل گیا کہ جہاں پہ ذوالقرنین پہنچا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آج بھی اسی ہیئت پہ اسی پوزیشن میں ہو وہ جگہ. وہاں کی مٹی بدل گئی ہو، وہاں کی زمین بدل گئی ہو، وہاں پہ آبادی رہ رہی ہو اب، ہے نا. یہ سب چیزیں پاسبل ہیں. جی تو اس میں آگے بڑھیں. جی مطلب ایک بہت بڑی واٹر باڈی ہے، وہ اطلاع یس. تک پھیلی ہوئی ہے، ہاں اس میں ایسا پرتیت ہو رہا ہے یعنی کہ یہ ایک الوژن ہے بیسیکلی. ایلیوژن نہیں ہے. مطلب یعنی کہ اس کو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ہمیں لگتا ہے یہ جیسے ہمیں لگتا ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے سمندر میں، ویسے ہے یہ چیز. ٹھیک ہے. تو اب اس میں یہ جو بات اس سے کہی گئی ہے کہ چاہو تو عذاب دو، چاہو تو تم اچھا سلوک کرو. پتہ چلا کہ یہ قوم کافر ہے، اس بات سے یہ پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ قوم لیکن اس دلدل کے پاس رہتی ہے. ہاں اس دلدل کے پاس رہتی ہے قوم، یہ تو ظاہر طور پر آیات سے پتہ چل گیا. ہاں بالکل. جی یہاں پہ جو آیت میں یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے وجد عندها قوما، اب یہاں پہ عندها لفظ آیا ہے، یہاں پہ قربها لفظ نہیں آیا. مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ بالکل اس کے بغل میں وہ رہ رہے ہیں. عندها مطلب اس علاقے میں اس نے لوگوں کو پایا، یہ اس کا میننگ ہوا عربی کے لحاظ سے. تو اب آگے ذوالقرنین کیا کرتا ہے وہ اس چیز کا بیان ہے. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا. تو ذوالقرنین اس جگہ پہ کیا کہتا ہے کہ بھائی جن لوگوں نے ظلم کیا تو ان کو ہم سزا دیں گے، اور پھر وہ اپنے رب کے پاس یعنی اللہ کے پاس جائے گا اور اس کو دوبارہ سزا ملے گی. ٹھیک ہے، یعنی کہ میں بھی عذاب میں ڈالوں گا اسے، اور پھر اللہ کے پاس جائے گا وہاں بھی اس کو عذاب ملے گا. ٹھیک ہے. اور جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، اب جیسے کہ پورے قرآن کا طریقہ ہے وہی طریقہ یہاں بھی، یعنی کہ صرف ایمان پہ کبھی کوئی ریوارڈ نہیں ملتا. ایمان لائے اور اچھے عمل کرے تو ان کے ساتھ کیا کریں گے ہم، تو ان کے لیے اچھی جزا ہے. اچھی جزا ہے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میں بھی ان کے ساتھ اچھے سے پیش آؤں گا، اور جب وہ اللہ کے پاس جائیں گے لوٹ کر تو وہاں بھی ان کو اچھی جزا ملے گی. اور وَسَنَقُولُ لَهُ، اور اس سے ہم کہیں گے من امرنا یسرا، اچھی باتیں، آسان باتیں. یعنی کہ اس کے لیے ہم زیادہ سخت رول نہیں بنائیں گے، زیادہ سختی بھری باتیں نہیں کہیں گے. تو ابھی اس میں جو ضروری پوائنٹس ہیں اس پر آئیں گے، لیکن پہلے ذرا شروعات سمجھ لیتے ہیں اس کی. تو یہاں پہ ذوالقرنین نے دو آپشنز رکھے. جو ظلمہ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی کہ جو کفار ہیں. ایک بات یہ ایک کوشچن ذوالقرنین صاحب ہیں یہ اکیلے ہیں، صحیح ہے، وہاں پر قوم ہے اچھی خاصی 100 لوگ تو ہوں گے کم سے کم، تو 100-200 لوگوں کو عذاب دینے کی استطاعت ہے ان کے پاس. یہ بہت بڑھیا کوشچن ہے، یہ کوشچن ضروری تھا یہاں پہ. اس میں بتانا چاہوں گا یہاں پہ جو آیت میں لکھا گیا ہے، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں وہ یہ ہے، وہ کیا کہتا ہے فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ، اس کو ہم عذاب دیں گے، ان قریب ہم عذاب دیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اس کی دو ایکسپلینیشنز مفسرین نے بتائی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذوالقرنین اپنی پوری کی پوری فوج کے ساتھ میں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم عذاب دیں گے، یعنی کہ اپنی پوری فوج کے ذریعے سے میں آپ لوگوں کو عذاب دوں گا. ٹھیک ہے، اس کا ایک میننگ یہ ہے. دوسرا میننگ وہی والا ہے جو کہ جیش بھائی نے ہائی لائٹ کیا کہ بھائی وہ اکیلا قدرت رکھتا ہے سب کو عذاب دینے کی. ٹھیک ہے، دوسرا پوائنٹ یہ والا بھی ہے اس میں. ہاں ہاں، اور یہ جو اس میں شروع میں مینشن کر دیا گیا بھائی ہم نے اس کو ہر طرح کا طریقہ دے رکھا ہے، یعنی کہ اس کو ہم نے ٹیکنالوجی بھی دے رکھی ہے، ہم نے اس کو پاور بھی دے رکھی ہے، ہم نے اس کو نالج بھی دے رکھی ہے. کلی شیء سببا کا تو یہ مطلب ہے. بھی میننگ ہو سکتا ہے کہ وہ اکیلا ہی ہو اور وہ اکیلا ہی عذاب دے دے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اب جو میں بتا رہا تھا کہ ایک ضروری پوائنٹ ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے اس میں سمجھنے کا کہ مؤمنین کے لیے اس نے کیا طریقہ اختیار کیا وہ دیکھنے لائق ہے. سب سے پہلے تو اس نے کہا ان کے لیے جزاء الحسنہ، یعنی کہ ان کے لیے بہترین جزا ہے مؤمنین کے لیے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور کیا کہتا ہے وہ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا،
یعنی کہ اس کے ساتھ میں ہم بھی بہت پیار محبت والی باتیں کریں گے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن بھائی کے ساتھ میں کیسے رہا جاتا ہے. مطلب اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کوئی مومن ہے تو اس کے ساتھ میں ہمارا بیہیویئر الگ, اور جو کفار ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں ہمارا بیہیویئر الگ ہونا چاہیے. یہ قرآن کی تعلیم ہے. میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کفار کے ساتھ میں ہم روڈ بیہیو کریں یا خراب بیہیو کریں, اس کا یہ میننگ نہیں ہے. لیکن اس کا یہ میننگ ہے کہ اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ میں اور بھی زیادہ ایکسٹرا اچھا بیہیو کریں, بہت زیادہ اچھا. جیسے کہ قرآن میں دوسری جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کہ مومن کی صفت کیا ہوتی ہے, کفار کے لیے سخت اور رحماء بینہم, اور اپنے مومن بھائیوں کے لیے دل میں رحمت ہوتی ہے. اور وقف جناح الذل من لمن اتبعک من المؤمنین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا کہا گیا کہ مومنین میں سے جو لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے اپنے کندھے جھکا کر رہو. یعنی کہ میٹافوریکلی کہا جا رہا ہے, مطلب زیادہ رحمت والا دل اور شفقت والا دل رکھو مومنین کے لیے. تو وہی بات یہاں بھی بالکل کہی گئی ہے. یعنی ذوالقرنین کو اس چیز کا علم ہے, یہاں پہ جو پتہ چل رہا ہے اس آیت سے. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں آگے چلیں. نہیں ایک منٹ, جی وہ یہ جو کہہ رہا ہے, ایک منٹ ذرا اس میں جائیے اپنی آپ جی, وہ آیت جو دوسری سے پہلی پہلی والی. کہ میں ان کو عذاب دوں گا عذاب النکرہ, ہے نا, ہاں فیصل عذاب النکرہ. تو یہ نکرہ شبد جو ہے یہی وہاں پر بھی آیا تھا ہوں جب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے نا ہوں کہ تم نے یہ نکرہ کر دیا ہے بچوں کا قتل جو کرا, ہوں یاد ہے؟ ہوں تو وہاں پر یہ کس طرح سے اس سے یہ مطلب ہے یہ کنیکٹ. اصل میں نکرہ کا میننگ جو ہے وہ یہاں پہ جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شدید عذاب دیا جائے گا, یعنی برا. کیونکہ نکرہ کا مطلب جو ہے وہ نکرہ کی جو روٹ ہے وہ نکر ہے, یعنی کہ کوئی خراب چیز, انکار. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, سب سے خراب آواز کس کی ہے, گدھے کی. قرآن کی آیت ہے یہ. تو انکر یا نکرہ یا انکار, ان لفظوں کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے برا, خراب. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جیسے کہ قرآن میں کئی جگہ آتا ہے عذاب علیم, دردناک عذاب, اس طرح سے یہاں پہ کہا جا رہا ہے برا عذاب, دردناک عذاب ان کو ملے گا. تو یہاں پہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے, اور جب دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی ان کے لیے عذاب ہے, کفار کے لیے. نہیں, حضرت موسیٰ نے تو یہ کہا تھا کہ آپ نے ایک خراب عمل کر دیا, شیئن نکرا, ایک خراب عمل کیا. وہاں انہوں نے یہ بات کہی تھی, وہ بالکل سیم میننگ بن رہا ہے دونوں جگہ پہ. ٹھیک ہے, اگلی آیت ہے ثم اتبع سببا. اب پھر سے اس نے ایک طریقہ اختیار کیا, یعنی کہ پھر سے اس نے ایک طریقہ فالو کیا. جو اللہ نے اس کو سبب دے رکھے ہیں ہر طرح کے, اس میں سے اس نے ایک اور سبب فالو کیا. حتی ثم, اب ہاں لیکن اس کی اگر ہم عربی کے ذریعے اس کو سمجھیں تو اس نے یہ ایک عرصے کے بعد میں کیا, یعنی کہ ایک ٹائم پیریڈ کے بعد میں, کیونکہ ثم آیا ہے یہاں پہ تو یقیناً ایک وقفے کے بعد میں اس نے یہ کام کیا. اور یہ بالکل انڈرسٹینڈیبل ہے یہ چیز, کیونکہ یقیناً اس نے کچھ وقت بتایا ہوگا اس جگہ پہ, عذاب دیا لوگوں کو یا مومنین کے ساتھ جو بھی اس نے معاملہ پیش کیا, اس کے بعد میں پھر اس نے دوبارہ ایک طریقہ اختیار کیا. قرآن یہاں پر خاموش ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا بہیو کرا اس کے بعد, کیونکہ ہم اس کے بعد وہاں پر کیا ہوا, مطلب یہ تو بتایا کہ عذاب دوں گا یا میں ان لوگوں سے اچھی اچھی باتیں کروں گا. تو ان کی سویلائزیشن بسائی اور وہاں پر اپنا حکم نافذ کرا, قانون نافذ کرا. اس طرح سے قرآن نے وہاں پر کچھ خلاصہ نہیں دیا. ظاہر طور پہ جو آیت سے پتہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مطلب ڈیٹیلز نہیں بتائی گئی اس نے کیسے کیسے کیا. لیکن ہاں یہ بات پکی ہے کہ جو باتیں اس نے کہی ہیں نا, یہ والے کام کیے اس نے. یعنی کہ جو لوگ کفار تھے ان کو اس نے سزا دی, عذاب دیا, اور جو مؤمنین تھے ان کو اس نے چھوڑ دیا. یہ چیز یہاں پہ ہوئی ہے, لیکن اس کی تفصیل نہیں دی گئی ہے کہ وہ کیسے کیسے کیا اس نے. اور اگر اس میں کوئی کچھ مینشن کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, میرے علم میں نہیں ہے. لیکن آگے چلتے ہیں پھر. تو پھر سے اس نے ایک طریقہ فالو کرا, اور کب تک, جب تک فالو کرا حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا. اب ذوالقرنین جو ہے
ایک ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ اس نے وہ طریقہ جب تک فالو کیا، وہ راستہ جب تک فالو کیا جب تک کہ وہ سورج کے اگنے کی جگہ پہ پہنچ گیا، جہاں سے سورج اگتا ہے۔ اب میں پھر سے بتا دوں، یہاں پہ سورج اگنے کا مطلب سن رائز ہونا ہے، یہ اردو میں بول رہا ہوں میں سورج اگنا، لیکن یہاں پہ جو لفظ یوز ہوا عربی میں وہ سن رائز ہونے والا ہی ہے، طلع، جیسے طلوع الشمس آپ نے مسجدوں میں بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا، تو طلوع الشمس مطلب سورج کا اگنا، سورج نکلنا۔ وجدہا، سورج کو اس نے پایا، تطلع علی قوم، ایک ایسی قوم کے اوپر اگتے ہوئے، لم نجعل لہم من دونہا سترا، جن لوگوں کے لیے ہم نے نہیں بنایا اس سورج سے بچنے کے لیے سترا، یعنی کہ ایک کیا کہیں گے اس کو، ایک کور، ایک ڈھال، ہاں، کوئی شیلڈ، اس جگہ پہ وہ پہنچ گیا، ہاں، کوئی پروٹیکٹیو لیئر ان کے لیے نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں اس آیت کو، کہ اب وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان لوگوں کے پاس دھوپ سے اور سورج سے بچنے کے لیے کوئی پروٹیکٹیو لیئر نہیں ہے۔ اس کے دو میننگز ہیں جو اسکالرز نے لکھے ہیں، مفسرین نے۔ جو سب سے زیادہ ایکسیپٹڈ اوپینین ہے وہ تو یہ والا ہے کہ ان لوگوں کے مکانات ایسے ہوتے تھے، یا ان لوگوں کے مکان ہی نہیں ہوتے تھے، وہ ایسے رہتے تھے کہ ان کے پاس چھت نہیں تھی، ٹھیک ہے، چھت نہیں ہوتی تھی ان کے یہاں پہ، یعنی کہ ان کے پاس چھت بنانے کی ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو اس لیے وہ سورج کی دھوپ سے بچ نہیں سکتے تھے۔ پہلا میننگ اس کا یہ ہے۔ ایک میننگ اس کا یہ بھی ہے، مفسرین نے جو لکھا ہے کہ ان لوگوں کے پاس کپڑے نہیں تھے، یعنی کہ وہ بنا کپڑوں کے رہنے والی ایک قوم تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو بھی سترا کہا جاتا ہے، اپنے جسم کو ڈھکنے کو سترا کہا جاتا ہے، اپنے اورا کو ڈھکنے کو۔ تو جو ڈھکنے والی چیزیں ہیں انسان کی باڈی پہ، وہ ڈھکنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ ہی ان کو اس چیز کا علم تھا، نہ نالج تھی کسی بھی طرح کی، تو وہ ننگے رہتے تھے۔ دوسرا اوپینین یہ والا ہے، یہ بھی کئی سارے مفسرین نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اگر کوئی اپنی طرف سے کچھ تعلیق دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ تو وہ سورج کے اگنے کی جگہ پر پہنچ گیا، ہاں، تو لٹرلی یہ تو نہیں جہاں سے سورج اگتا ہے، یعنی کہ دھرتی سے اربوں کروڑ کلومیٹر دور، وہ وہاں پہنچ گیا ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے۔ لوگ تو مطلب وہاں پہ کوئی قوم ہو، ایلینس، ان کے پاس سورج سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، لیکن نہیں، بالکل، اور اس میں ہم نے 3 ورڈ استعمال کرے بات کرتے ہوئے، میں نے جس میں ایک لیئر کہا، ایک ہم نے پروٹیکٹیو کہا، میرے دماغ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری کے باہر ایک لیئر بن گئی اوزون لیئر، اس کے ساتھ 4-5 لیئر ہو گئے، جس سے ہم یہ اپنی سن سے ریز آتی ہیں وہ ساری بیکار سی ریزوں سے بچ جاتی ہیں، جس سے کینسر، صحیح بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ پروٹیکٹیو لیئر ہی نہیں دی۔ یہ اچھا پوائنٹ ہے۔ ایک سوال اس میں یہ ہے، مان لیتے ہیں پروٹیکٹیو لیئر ہے، وہ رہ رہے ہیں وہاں، تو اللہ ایسی کون سی جگہ ہے اس دھرتی کے اندر جہاں لوگ رہتے ہوں مگر کچھ چھپانے کے لیے کوئی وہ نہ ہو، کیونکہ شام میں جب سورج چلا جاتا ہے تو سورج سے بچنے کے لیے آسمان ہے، مطلب ضرورت نہیں سورج سے بچنے کے لیے، تو ایسی کون سی جگہ ہے جہاں سورج ہر ٹائم رہتا بھی ہو اور کوئی اپنا آپ کو چھپانے کی جگہ ہی نہیں ہو۔ اور اس میں ایک بات یہ غور طلب ہے کہ سورج وہاں پہ اگر اگ رہا ہے تو اگتے ہوئے ہی شعاعیں نکل رہی ہیں، ہے نا، کرنیں نکل رہی ہیں، تو دھرتی پر ایسا کوئی حصہ تو میرے خیال سے کوئی ڈسکور نہیں ہوا جہاں پہ لوگوں کو سورج کی والی اگتی ہوئی شعاعوں سے پرابلم ہو، اس سے لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہو۔ تو اس میں جو شجاعت بھائی نے بات کہی وہ میں تھوڑی سی بتا دوں کہ جو ہمارے یہاں پہ ایک اوزون لیئر ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم بہت ساری ہارمفل ریز سے بچ جاتے ہیں سورج کی، ہماری جو ارتھ کے آس پاس موجود ہیں، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا، جس میں جیش بھائی کی بات کی بھی تائید ہو جائے گی کہ وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے سورج نکل کے آ رہا ہے، اور اس جگہ پہ اس قوم کے لیے ہم نے وہ چیز نہیں بنائی ہوئی، یعنی کہ وہاں پہ وہ لیئر نہیں ہے سورج سے بچانے کے لیے ان کو، ٹھیک ہے، اس کا یہ والا میننگ ہو سکتا ہے، مطلب اس کو میں ڈینائی نہیں کر رہا، ہو سکتی ہے یہ بات، لیکن کیونکہ مفسرین نے جس وقت میں تفاسیر لکھی ہیں تو اس ٹائم پہ ان لوگوں کو اس بارے میں نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی لیئر ہے، حالانکہ اس اوزون لیئر کا ذکر قرآن میں ہے، جو کہ اب اسکالرز نے کنفرم کر دیا ہے، جب سے سائنس نے ریسرچز کری
تو اسکالرس نے کہہ دیا بھائی یہ اوزون کی لیئر تو بالکل مینشن ہے قرآن میں، اور یہ یقیناً مینشنڈ ہے، وہ بھی ایک سے زیادہ بار. ٹھیک ہے، تو یہ والا میننگ بھی اس کا ہو سکتا ہے جو شجاعت بھائی نے کہا. حالانکہ اسکالرس نے اس میں یہی جو دو باتیں میں نے آپ کو بتائی وہی لکھی ہیں. ایک تو کپڑے نہیں تھے ان لوگوں کے پاس میں، دوسرا یہ کہ وہ ان کے پاس چھت بنانے کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی. لیکن جو جیش بھائی اور شجاعت بھائی کا پوائنٹ ہے اس میں ایک چیز میں یہ بطور سوال پوچھنا چاہوں گا کہ سورج کا کون سا وہ پوائنٹ ہے جہاں سے وہ نکل کر آتا ہے؟ کیونکہ حقیقتاً اگر دیکھیں تو سورج کا کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے جہاں سے وہ نکل کے آتا ہے. سورج تو ہمیشہ موجود ہے 24/7، بس وہ گھوم رہا ہے. اب سورج ہمیں کیوں نہیں نظر آتا؟ کیونکہ وہ اس جگہ سے غائب ہو گیا. جیسے کہ اس وقت سورج جو ہے وہ امریکہ کی طرف پہنچ چکا ہوگا، یو ایس اے کی سائڈ میں، رائٹ؟ تو وہ ایسی جگہ کون سی ہو سکتی ہے جہاں پہ سورج چلا گیا وہاں سے نکل کر آتا ہے؟ اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت ساری تھیوریز ہیں جو آئنسٹین اور روزن اور موریس اور تھورن نے دی ہیں. یہ سائنٹسٹ لوگوں کے نام لیے ہیں میں نے 1916 اور 1935 میں اور 1988 کے اندر بھی. تو ان لوگوں نے ایسی پیپرز پبلش کرے ہیں جو پورے تھیوریز ہیں وہ بتایا انہوں نے کہ ایسی جگہیں دنیا میں مطلب ارتھ میں موجود ہو سکتی ہیں جہاں پہ کوئی اسٹار جا کر، اب اسٹار بالکل کوئی سورج یعنی کہ بالکل تباہ ہو رہا ہو. ٹھیک ہے، جہاں پہ وہ سنگل ایک پوائنٹ بن جائے، اس کو سنگولیرٹی بولتے ہیں، تھیوری آف سنگولیرٹی. آپ جا کر پڑھیں گے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو وہاں سے اس کی ایک شروعات شاید اس کی وہاں پہ. ٹھیک ہے، اور جہاں پہ کوئی اسٹار جب مر جاتا ہے اس کی بالکل موت ہو جاتی ہے، مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، تو وہ ایک کالا سا ایک بہت بڑا سا ایک گریوٹی کا بہت بڑا وہ بن جاتا ہے. وہ ایک بلیک ہول بولتا ہے عام بھاشا میں، بالکل بولیں بلیک ہول بن جاتا ہے. اس کے اندر سے لائٹ پاس نہیں ہو پاتی بالکل بھی. تو کیا وہ اس جگہ کہیں پہنچ گیا جو کہ ماڈرن سائنس نے 100 سال پہلے دریافت کری تھی. ہمارے لیے ابھی نہیں ہے فی الحال. 1916 میں یہ چیز بہت زیادہ اس پر چیزیں. ٹھیک ہے. تو ڈن اینڈ ڈسٹڈ بات ہے، بہت سب لوگوں کو پتہ ہے یہ بات. لیکن اگر ہم یہ کہیں گے تو اس کا مطلب یہ پروسیس روز ہو رہا ہے. مطلب سورج روزانہ وہاں جا کے ختم ہوتا ہے، پھر دوبارہ سے کوئی نیا سورج اگ کر آتا ہے. یہ میننگ ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب تو ایک یہ ہے کہ ایک حدیث بھی ہے کہ سورج روزانہ اللہ کے یہاں پر عرش پہ جاتا ہے اور عرش پر جا کر اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتا ہے کہ آج میں نکلوں نہ نکلوں. عرش پر جا کے سجدہ کرتا ہے اللہ کے یہاں پہ، اور وہاں پر جا کے پھر سجدہ کرنے کا اجازت لینے کے بعد جب اجازت مل جاتی ہے تو جا کر وہ دنیا میں نکلتا ہے. تو اس والی حدیث کا تو میننگ سیدھے سیدھے یہ نکل سکتا ہے کہ بھائی ارتھ کے آس پاس جو سورج گھوم رہا ہے تو وہ سورج گھومتے ہوئے یعنی کہ ہم لوگوں کے سامنے آتے ہوئے ظاہر ہونے سے پہلے اجازت لیتا ہے اللہ سے. ایک میننگ اس کا یہ نکل سکتا ہے سیدھے سیدھے. ظہور کے وقت وہاں پہنچ گیا ہو سکتا ہے، میں تو اس میں نہیں کہہ پاؤں گا. اسد بھائی آپ مائک میوٹ کر لیں. جی جی آپ پلیز پوچھ سکتے ہیں. میکس والیوم جی بلکہ اس کے لیے ہم بات میں یہ کہہ رہا ہوں دھرتی جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتی ہے، نہ کہ سورج دھرتی کا چکر لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہم جبکہ ہم ایک گھومنے والی پر ہے تو اس لیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سورج ہماری طرح جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ایسا رہتا ہے کہ سن رہتا ہے نا اس کے اراؤنڈ میں، یعنی ارتھ جو ہے اپنا روٹیشنل فیٹ لے لیتی ہے. ٹھیک ہے. یہ والی بات تو پیدا ہی نہیں ہوتی کہ سن جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے ارتھ کا. ٹھیک ہے. ہاں یہی مطلب تھا میرا کہنے کا کہ بھائی ہمارے دھرتی کی جو روٹیشن ہے اس کی وجہ سے دن اور رات ہوتا ہے. تو جو حدیث جیش بھائی نے مینشن کری ہے کہ بھائی اللہ کی مرضی سے روزانہ سورج نکلتا ہے اور سجدہ کرتا ہے پہلے پھر نکلتا ہے، تو اس کا میننگ تو یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ بھائی ہمارے سامنے ظاہر ہونے سے پہلے یا دھرتی پہ اس حصے پہ آنے سے پہلے، ہمارے آگے آنے سے پہلے سورج جو ہے اللہ سے اجازت لے رہا ہے. یہ میننگ اس کا نکل سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی اور اس میں کچھ کہنا چاہتا ہے تو کہہ سکتا ہے. لیکن جو آیت تھی میں نے آپ کے سامنے وہ پیش کر دی. تو یہ آیت نمبر 91 تک ہم تقریباً کر چکے ہیں آج کا سبق.
سورت نمبر 18 آیت نمبر 91 مطلب 91. اور ٹائم کے مطابق آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ یہیں سے درس کنٹینیو کیا جائے گا اگلے ہفتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جوائن کرنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.